نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 56 سے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور قسمیں اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ بے شک وہ یقیناً تم میں سے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ نہیں ہیں وہ تم میں سے وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اور لیکن وہ ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ ان آیات میں بھی انہی منافقین کی بات چل رہی ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ منافقین قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دل سے کافر ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک بات ایک اور جگہ کی گئی ہے سورۃ المنافقون میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، وہ دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اصل میں وہ جب دیکھتے تھے کہ اسلام کی شان و شوکت بڑھ رہی ہے اور اسلام جوں جوں زور پکڑتا جا رہا ہے، تو اب انہوں نے سوچا بھی اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہلائیں، تاکہ مسلمانوں کی طرف سے ہمیں فوائد پہنچتے رہیں اور جو مال غنیمت ہیں اور جو باقی فوائد ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں، اور ہمیں مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم قتل نہ ہو جائیں، ہم قید نہ ہو جائیں جس طرح باقی کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے وہ ڈر کے مارے محض اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قسمیں اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی کہ بے شک وہ یقیناً تم میں سے ہیں، حالانکہ نہیں ہیں وہ تم میں سے، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم میں سے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور کوئی اطاعت کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کی جھجک ہوتی ہے، بھئی اگر ہم نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ ادھر ترجمہ پڑھتا ہے اور ادھر یہ نمازیں پڑھتا ہے اور ادھر یہ نیکی کے کام کرتا ہے اور ادھر یہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے اور ادھر اس کا تعلق مسجد کی انتظامیہ سے ہے اور ادھر اس کا یہ عہدہ ہے، اور پھر میں یہ نہ کروں تو پھر کیا لوگ کیا کہیں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ منافقانہ صفت ہے۔ نیکی اللہ کے ہاں وہ نیکی بنتی ہے جو محض اللہ کے ڈر سے کی جائے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے نیکی کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے تو اس کا مقام ہے، ورنہ وہ منافقوں والی صفت ہے۔ آگے فرمایا لو یجدون ملجأ، اگر پائیں وہ کوئی جائے پناہ، ملجا ہماری زبان میں بھی بولتے ہیں ملجا و مأویٰ، یعنی پناہ گاہ، حفاظت کی، محفوظ ہونے کی جگہ، اگر پائیں وہ جائے پناہ، او مغارات یا غاریں، او مدخلا یا داخل ہونے کی جگہ، یعنی گھسنے کی چھپنے کی جگہ، لولوا الیہ تو یقیناً چلے جائیں گے وہ اس کی طرف، وہم یجمحون اس حال میں کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ ڈر کے مارے
کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلا لیتے ہیں، لیکن اگر انہیں کوئی چھپنے کی، کوئی گھسنے کی، کوئی ایک طرف ہونے کی جگہ مل جائے تو دوڑ کے وہاں چلے جائیں گے۔ وہ اسلام کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، وہ محض دنیاوی مفادات کی خاطر وہ ساتھ ملے رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بس چھپنا چاہتے ہیں اور ایک طرف رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں خلوص نہیں ہے، ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے، اسلام کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اس آیت میں کچھ اور منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ سورۃ توبہ ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ کاشفہ بھی ہے اور سورۃ فاضحہ بھی ہے، کہ کاشفہ کا معنی کھول کے رکھ دینے والی، فاتحہ رسوا کر دینے والی۔ اس سورت مبارکہ نے منافقوں کے حالات کھول کے رکھ دیے اور ان کو رسوا کر کے رکھ دیا، کہ ان کے اندر جو کچھ تھا وہ سارا ظاہر کر دیا۔ اب ان کی اور صفت بیان ہو رہی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں آپ پر صدقات کے بارے میں، یعنی صدقات کی تقسیم کے بارے میں وہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول مختلف کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی مختلف روایات میں اس بات کی وضاحت آئی ہے۔ میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے تھوڑا سا سونا بھیجا، جو رنگے ہوئے چمڑے میں، یعنی چمڑے کے تھیلے میں تھا، اور وہ ابھی اپنی مٹی میں ملا ہوا تھا، اس کو صاف نہیں کیا گیا تھا مٹی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 بندوں میں تقسیم کر دیا، ان کے نام بھی آئے ہیں۔ تو ایک صحابی کہنے لگا کہ ہم تو ان سے زیادہ حقدار تھے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو مجھے اتنا امین سمجھا ہے کہ صبح و شام آسمان کی خبریں مجھ پر آتی ہیں، پوری روئے زمین والوں کا دین کا معاملہ میرے سپرد کر دیا گیا ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے اور پھر میں وہ لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ آسمان والے نے تو مجھ پر اتنا اعتماد کیا ہے، اور تم مجھ پر اس معمولی سے سونے کے بارے میں بھی اعتماد نہیں کر رہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں پھر ایک اور آدمی اٹھا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، رخسار باہر کو نکلے ہوئے، پیشانی ابھری ہوئی، داڑھی گھنی، سر کے بال مونڈے ہوئے، اور کپڑا اوپر چڑھائے ہوئے، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے، آپ اس تقسیم میں بے انصافی کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں صراحت بھی آتی ہے کہ آپ تقسیم میں انصاف کریں۔ کہا اللہ سے ڈریں، فرمایا افسوس ہے تیرے لیے، کیا میں روئے زمین والوں سے سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا اس بات کا کہ میں اللہ سے ڈروں؟ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کے وہ آدمی چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد بن ولید نے کہا کہ کتنا نمازی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا، یعنی منافقت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں پہ نقب لگاؤں،
یا میں ان کے پیٹوں کو چاک کر کے اندر دیکھوں، مجھے یہ حکم نہیں ہے، مجھے اوپر کے حالات دیکھنے کا حکم ہے۔ پھر آپ نے اس آدمی کو دیکھا، وہ واپس پیٹھ پھیر کے جا رہا تھا، فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھیں گے یوں جیسے ابھی اتر رہا ہو، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، صرف زبان سے بڑے اعلی انداز سے قرآن پڑھیں گے، دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ اور روایات میں اور بھی صفات ان کی بیان ہوئی ہے، فرمایا ان کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو اور اپنی عبادات کو ان کی عبادات کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ اور اس روایت میں ہے کہ یہ قرآن ایسے پڑھیں گے جیسے ابھی اتر رہا ہو، لیکن دل پہ اثر نہیں ہوگا، حلق سے نیچے نہیں جائے گا، بس زبان کی حد تک رہے گا، اور دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے اور اسے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لگتا، تیزی سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں نے ان لوگوں کو پا لیا تو ان کو یوں قتل کروں گا جیسے قوم سمود تہس نہس کر دی گئی تھی۔ اور پھر اس قسم کے لوگ یہ خارجی تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ظاہر ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کی، ان کو قتل کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی بارے میں یہ ایت اتری، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ان لوگوں میں سے، ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کے بارے میں، یعنی صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، بھی آپ کی تقسیم درست نہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر انہیں دیا جائے ان میں سے، رضوا، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے ان میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ محض آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے، کہ اعتراض کریں گے وہ خود مجبور ہو جائے گا، ہمارے آگے جھک جائے گا، دے گا ہمیں۔ تو محض اعتراض بازی اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے، اور ان کا مقصد اصل دنیا ہے۔ اگر انہیں آپ دیں بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ دیں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ملے تو پھر وہ ان کی بھلائی کی امید ہوگی، پھر وہ خدمات بھی کریں گے، وہ کام بھی کریں گے، اور وہ خوش بھی ہوں گے۔ اور اگر نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہوں گے، پھر ساتھ نہیں دیں گے، اور پھر شکایتیں کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے دنیا ہے، آخرت تو ان کے سامنے ہے نہیں، اللہ کے ڈر کی خاطر تو کر نہیں رہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ حالانکہ دیتا کون تھا؟ مال غنیمت کس کے ہاتھوں تقسیم ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، لیکن اللہ کا نام ساتھ لیا کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور رسول نے، کیونکہ اصل دینے والا اللہ ہے، اور رسول اپنی مرضی سے نہیں دیتا، وہ اللہ کی وحی سے دیتا ہے، اسی لیے پہلا نام اللہ کا لیا کہ جو اللہ دیتا ہے اور جو اس کا رسول دیتا ہے، کیونکہ وہ دیتا پھر مال غنیمت اسی راستے سے ہے، تقسیم آپ کرتے تھے۔ تو اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، وقالوا، اور کہتے وہ، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کہتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ کیا کہتے؟ کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا۔ یعنی جن کے دل میں صحیح ایمان ہوتا ہے، جو مخلص ہوتے ہیں، جن کے سامنے دنیاوی مفادات نہیں ہوتے، تو وہ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے، بھی ہمیں نہیں ملا، ہمیں
جو ہے نظر انداز کر دیا گیا ہے، اب وہ روٹھ جائیں، تو وہ ایسا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، ہمیں نہیں مل سکا. اچھا پھر صحیح، اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے دے گا. جو مخلص اور پکے مومن ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، جن کو اللہ کی ذات چاہیے ہوتی ہے، وہ پھر ان معمولی باتوں پہ دل برداشتہ نہیں ہو جاتے، وہ روٹھ نہیں جاتے، وہ وابستہ رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، ساتھ ملے رہتے ہیں. تو اگر وہ اللہ نے ان کو جو دیا ہے اور اس کے رسول نے، وہ اس پہ راضی رہتے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول. اب ایسے کچھ لوگ یہ بھی استدلال کر لیتے ہیں، دیکھیں جی جیسے اللہ دیتا ہے ویسے رسول بھی دیتا ہے. حالانکہ وہ پس منظر سارا کیا چل رہا ہے، وہ مال غنیمت کی تقسیم ہے، بیت المال میں جو مال آتا ہے، جو صدقات ہیں، ان کی تقسیم کا معاملہ ہے. اور یہ اسی دور کی بات ہے. یہ نہیں بیان ہو رہا کہ ہر دور میں اللہ بھی دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا. اسی لیے اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. فتح اسی کے حکم سے ہوتی ہے، اصل عطا وہی کرتا ہے. اسی لیے جب اللہ کی بات آئی وہاں من فضل ہی کا لفظ آیا ہے کہ اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے. آگے رسول کے بعد یہ نہیں کہا اور اس کا رسول. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. مطلب ہماری اصل رغبت اللہ کی طرف سے، ہمیں محض اللہ کی ذات چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں محض. تو دنیاوی مقاصد ان کے سامنے نہیں ہوتے. یہ ہوتے ہیں پکے مومن. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.